لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأفضل المرسلين الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أفضلين أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہے قدر اللہ اکبر کس قدر فاروق اعظم کی، ہے قدر اللہ اکبر کس قدر فاروق اعظم کی، ثنا کرتے ہیں قدسی عرش پر فاروق اعظم کی. معزز سامعین کرام، بزرگوں، اللہ رب العالمین کے پیارے پیارے بندوں، پیارے کریم رؤوف الرحیم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، تمام تعریفیں خالق ارض و سماوات ہی کے لیے سزاوار ہے، جس نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو عصر کی نماز کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائی اور درس میں بیٹھنے کا شرف عطا فرمایا. لاکھوں درود، کروڑوں خربوں صلاۃ و سلام اس نبی محتشم رسول معظم رحمت العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مقدس پر، جن کو رب ذوالجلال ہم گناہگاروں کا پیغمبر شافی روز جزا بنا کر پیدا فرمایا. معزز سامعین کرام، الحمدللہ صرف آپ کے آج 10 یا 12 منٹ لوں گا انشاءاللہ، کیونکہ آپ جانتے ہیں عزیزان گرامی آج یکم محرم الحرام ہے، یعنی ہمارے نئے سال کا آغاز ہے. نئے سال کے آغاز ہی کے دن 24 ہجری مدینے کی سرزمین پر ایک ایسا واقعہ رونما ہوا. خلیفہ ثانی جانشین پیغمبر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں نماز فجر کی امامت کے دوران جام شہادت نوش فرمائے. عزیزان گرامی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نورانی زندگی مختصراً آپ کے گوشے گزار. عزیزان گرامی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کا جو واقعہ ہوا، یعنی ہاتھی والوں کا جو انجام کیا ابرہہ کا، اس سے اس کے 13 سال بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی سرزمین میں پیدا ہوئے اور 27 سال کی عمر میں اسلام سے مشرف ہوئے. عزیزان گرامی، تفصیلات میں نہیں جاتا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ 40 میں مسلمان ہوئے. جب آپ اسلام قبول کرنے کے لیے آ رہے تھے تو دل میں سیاہی تھی، من میں سیاہی تھی اور آنکھوں میں خون تھا اور ان کی مزاج عرش پر تھی. حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات بھی پوچھتے ہیں کہ عمر کیا بات ہے، تمہاری خیریت نظر نہیں آ رہی؟ تو حضرت عمر حضرت بننے سے پہلے کہتے ہیں کہ میں محمد رسول اللہ کو ختم کرنے جا رہا ہوں، نعوذ باللہ. عزیزان گرامی، جب وہ آقا کے در کی طرف آ رہے تھے، آقا دار الندوہ میں دار ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آقا علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرا دے رہے تھے. عرض کیا، یا سیدی یا رسول اللہ، عمر آ رہے ہیں اور تلوار برہنہ ہاتھ میں ہے اور ارادہ اچھا نہیں دکھ رہا، اجازت دیجیے گردن اتار لوں گا اس کی. تو عزیزان گرامی، آقا فرماتے ہیں، چچا میں نے کل اللہ سے عمر کو مانگا ہوں. کیسے مانگے آقا؟ غور کریے، حدیث کے الفاظ آقا علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس انداز سے کہ اللہم عیز الاسلام بی عمر بن الخطاب، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت بخش دے. ذرا غور کرو الفاظ پہ. آقا علیہ السلام اسلام کی عزت کے لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ سے مانگ رہے ہیں. عزیزوں، آپ جانتے ہیں ہر ایک کو عزت جو ملی اسلام سے ملی. ہم مسلمان ہوئے تو صاحب عزت ہوئے، ہم مومن ہوئے تو اور عزت والے ہوئے. اسی لیے اللہ قرآن مجید نے فرمائے العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین. عزت اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے. ہم اسلام سے مشرف ہوئے، اسلام کے تمام احکامات پہ عمل کرے، مومن بنے تو اللہ فرمائے کہ تم عزت والے ہو گئے. لیکن عزیزوں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد شخصیت ہے. آقا فرماتے ہیں عمر کی وجہ سے اللہ نے اسلام کو عزت عطا فرمایا ہے. کیسے عزت ملی؟ ان کے تاریخی واقعات، ان کے سوانح حیات، ان کی زندگی دیکھیے. 63 سالہ زندگی رہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی. ہر لمحہ اللہ کی محبت میں، اللہ کے رسول کی محبت میں اپنے شب و روز گزار رہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ.
عزیزان گرامی، یہ وہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کی رائے کے مطابق اللہ پاک آیت نازل فرمائے۔ یہ کچھ سوچ کے آتے اسلام کے بارے میں، اللہ پاک جبریل کے ذریعے آیت نازل فرما دیتے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ہر امت کا ایک محدث ہوتا ہے۔ آپ یہ لفظ سنے ہوگے، محدث سنے ہوگے اور حدث سنے ہوگے۔ محدث ہے ایک، آقا فرماتے ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے۔ میری امت کے محدث حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے۔ محدث کا مطلب کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں ان کی زبان پہ حق جاری ہوتا ہے اور ان کی زبان پہ اللہ کا کلام جاری ہوتا ہے اور اللہ ان سے بات کرتا ہے۔ وہی کے ذریعے نہیں، اللہ بالراز جن سے بات کرتے ہیں ان کو محدث کہتے ہیں، وہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہے۔ آقا ایک حدیث پاک میں فرمائے فاروق اعظم تمہاری زبان پہ فرشتہ بولتا ہے، اور آقا فرمائے اللہ کی عزت و جلال کی قسم جس کے قبضے قدرت محمد رسول اللہ کی جان اقدس ہے، فاروق اعظم جس راستے سے آپ جاتے ہیں اگر شیطان آپ کا راستہ دور سے دیکھ لیتا تو اپنا راستہ بدل لیتا، کیونکہ فاروق اعظم جلوگر ہو رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جاہ و جلال تھا کہ شیطان بھی تھر کانپتا تھا۔ یہ مشرک کافر تو آپ کے نام سے پسینہ اور شرابور ہو جاتے تھے۔ عزیزان گرامی، یہی وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اسلام سے مشرف ہونے کے بعد ہر صحابی رات کی تاریکی میں مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ واحد شخصیت ہے اعلان کر کے مکہ کی سرزمین میں باغے دہنگ اعلان کر رہے ہیں، ہے کوئی ایسا بچہ جو اپنی اولاد کو یتیم بنانا چاہتا ہے تو آؤ فاروق اعظم کا راستہ روکو، میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں۔ ہے کوئی ایسا بچہ جو اپنے ماں سے جدا ہونا چاہتا ہے، اپنی بیویوں کو بیوہ بنانا چاہتا ہے تو آؤ فاروق اعظم کا راستہ روکو۔ نورانیت دیکھیے، مولا کائنات روایت فرما رہے ہیں، میں خواب دیکھا کہ فجر کی امامت مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں، اور نماز فجر ختم ہونے کے بعد ایک ستون کو آقا ٹیک لگائے، کھجور کا تشت آیا آقا کی خدمت میں تحفہ، تو آقا اس میں سے ایک کھجور لے کے مجھے کھلا دیے۔ کون دیکھ رہے خواب؟ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور سارے کھجور نمازیوں میں تقسیم کرنے کا حکم دے دیے۔ اس کے بعد میں کھجور کی میٹھاس پاتے ہوئے بیدار ہوا تو اذان فجر کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے نماز کے لیے آیا مسجد نبوی میں، وہی مصلی اقدس پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جلوہ گر ہے، فجر کی امامت فرمائے، نماز ختم ہوئی، جیسے رات میں آقا کو ستون پہ ٹیک لگا کے بیٹھے دیکھا، ایسے ہی جانشین مصطفیٰ فاروق اعظم کو جلوہ گر دیکھا میں، اور کھجور کا تشت آ رہا ہے۔ حضرت فاروق اعظم لیے کھجور کو اور مجھے ایک کھجور کھلا دی، کھلا کے کہے نمازیوں میں تقسیم کر دو۔ میں نے عرض کیا عمر ایک ہی کھجور میں نے لیا، اور ایک کھجور چاہیے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے علی اگر رات میں حضور دو دیتے تو میں بھی دو دیتا تھا، آقا ایک دیا میں بھی ایک دے رہا ہوں۔ وزیر ذرا غور کرو، خواب مولا کائنات دیکھے حضرت عمر فاروق کو مطلع ہے اللہ ہے۔ یہ وہ شان کے والو کے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ ایک مرتبہ آپ منبر اقدس میں جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ زمین ہل رہی ہے، زلزلہ آ رہا مدینے میں، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا انصاف رہتی دنیا تک زمین اور آسمان گواہ ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آدھی دنیا میں انصاف قائم کر دیے، دین قائم کر دیے، اسلام قائم کر دیے۔ 22 لاکھ مربع میل زمین پر آپ کی حکمرانی رہی۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، زمین ہل رہی ہے مدینے کی، آپ زمین پہ عصا مار کے کہتے ہیں اے زمین کیا تجھ پر عمر انصاف نہیں کیا، کیوں ہل رہی ہے؟ اتنا کہنا تھا، زمین تھم گئی۔ یہ وہی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہے۔ آپ اپنے گورنروں کو خط لکھ کے فرماتے ہیں جنگلوں کا بیابانوں کا خیال رکھو، اگر دجلہ کے کنارے کوئی کتا یا بلی یا بھینس یا کوئی بھی جانور بھوکا مرے گا تو قیامت میں عمر سے پوچھو گی، ان کا بھی خیال رکھنا، پرندوں کا خیال رکھنا، ذمیوں کا خیال رکھنا، مشرکوں کا خیال رکھنا، یہود و نصارا تو تم کو ٹیکس دے رہے ہیں ان کا خیال رکھنا۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصاف رہا۔ کیسے محکمے بے شمار محکمے قائم کرنے والی شخصیت کا نام فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہے۔ عزیزان گرامی، یہ وہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آقا فرماتے ہیں جنت میں میں نے ایک محل دیکھا،
ایک محل کے کونے میں خاتون کو وضو بناتے ہوئے دیکھا اور داروغہ جنت سے دریافت فرمایا کہ یہ کس کا محل ہے؟ کہنے والے نے کہا یہ عمر بن خطاب کا محل ہے۔ عزیزان گرامی، یہ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ ساری دنیا کے اندر عدل و انصاف کا معیار اور خشیت الہی کا معیار قائم فرمائے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اپنے 10 سال 6 ماہ 4 دن کی خلافت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں پہلے ارشاد فرما چکے تھے کہ عمر تم شہید ہونے والے ہیں۔ آپ سابقہ درس میں سماعت فرمائے ہوگے، آقا احد پہاڑ پہ جلوگر ہوئے تھے، اس وقت احد ہل رہا تھا، تو اس وقت کون کون تھے؟ حضور پاک علیہ السلام، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، عثمان اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ آقا فرمائے احد خاموش ہو جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ حضرت عمر اور عثمان کو شہید آقا پہلے فرما دیے، اور یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے تھے۔ آپ بھی دعا کیجیے، ہم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دعا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دعا کرتے تھے اللہ تیری راہ میں جام شہادت عطا فرما اور مدینہ منورہ موت عطا فرما۔ دعا کرتے تھے، قبول ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فجر کی امامت فرما رہے ہیں، آپ پلٹ کے ارشاد فرمائے اقیموا صفوفکم، اپنے صفے درست کر لیجئے۔ عزیزان گرامی، درست صفوں کے دوران ایک آتش پرست ابو لولو نام کا شخص آگے بڑھا، پہلی صف میں آ گیا۔ حضرت فاروق اعظم کی نماز ہے، اللہ اکبر کہے، تکبیر کہے، تکبیر تحریمہ کہے، رکعت مان لیے۔ فاروق اعظم کی نماز ہے۔ جب فاروق اعظم وضو بناتے تو تھر کانپتے وضو بناتے تھے، چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا، لوگ پوچھتے اے عمر کیا معاملہ ہے؟ جب پانی لگتا ہے تو چہرہ بدل جاتا ہے۔ آپ فرماتے میں کس کے دربار میں جا رہا ہوں؟ میں کس کے سامنے ٹھہرنے جا رہا ہوں؟ کس کے دربار میں سجدے کے لیے جا رہا ہوں؟ اس لیے میں کانپتا ہوں، تھر کانپتا ہوں۔ عزیزان گرامی، ان کی نماز کا خشوع خضوع کیا کہہ لے۔ نماز کی جب تلاوت شروع فرمائے، ابو لولو نام کا یہ شخص آگے بڑھ کے وار کر دیا۔ جیسے آپ کے اوپر 4 یا 5 وار ہوئے، آپ بادو ہو گئے اور صحابی کو ارشاد پر میں آگے بڑھو، نماز مکمل کرو فجر کی۔ وہ مارتا ہوا 13 صحابہ کو زخمی کیا، جس میں 7 صحابہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد ایک صحابی کمبل ڈال کے پکڑے تو خودکشی کر کے مر جاتا ہے، جہنم رسید ہو جاتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کے گھر لے گئے۔ آپ ارشاد فرماتے 26 ذی الحجہ پہ وار ہوا اور وہ ماہ مبارک 29واں تھا، 29واں مہینہ تھا۔ 3 دن کے بعد آپ یکم محرم نام کو شہید ہوئے، یعنی آپ کی روح اوپر سے اندر سے پرواز کر گئی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اپنے شہزادے عبداللہ ابن عمر سے فرماتے ہیں کہ بیٹے، امی جان بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ سے اجازت لاؤ کہ عمر حضور کے قدموں میں آرام کرنا چاہتا ہے۔ عزیزان گرامی، امی جان اجازت مرحمت فرمائے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جب آپ کا وصال باکمال ہونے کے چند لمحات باقی تھے، ایک صحابی یا تابعی عیادت کے لیے آئے، آپ کے پاس آئے۔ جیسے آئے حضرت فاروق اعظم ان کے پینچھوں کو دیکھے، پینچھے ٹخنوں کے نیچے ہے، تو فاروق اعظم آخری سانسوں میں ہی فرما رہے ہیں اے شخص، اے اللہ کے بندے، ہے حضور کے غلام، میری عیادت بعد میں، پہلے اپنا عمل درست کرو کہ تمہارے پینچا ٹخنوں کے نیچے آ گیا اس کو اوپر کرو، میرے مصطفیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اور جس کا پینچا ٹخنوں کے نیچے آتا ہے، حدیث بخاری ہے، اس کے ٹخنوں کو اللہ جہنم میں جلا دیں گے۔ عزیزان گرامی، آج ہمارے اندر عمل کی بہت کمی ہے، کسی کا پینچا لٹکتے رہتا، کسی کا نیچے آ جاتا، کسی کا اوپر ہو جاتا، یعنی ہم کو یہ بھی نہیں معلوم کہ لباس اسلامی کیا ہے اور اسلام کس طریقے سے لباس پہننے کی اجازت دیا، وہ سنت سے بھی ہم نابلد ہے، واقف نہیں ہے۔ تو فاروق اعظم کو وہ بھی فکر تھی، آپ اصلاح فرمائے۔ آپ کا وصال ہوا، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ نمائے جنازہ